یاد رکھو ہزاروں کی تعداد میں دینی محفلوں میں آتے ہو، بیانات کو شوق سے سنتے بھی ہو، کچھ زندگی بدل لو، زندگی تبدیل کر لو، اور جوانی کی قدر ایک شریف مہمان کی قدر کی طرح کرنا سیکھو۔ جیسے کہ عزت دار مہمان کسی کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہتا، مہمان آتا ہی ہے جانے کے لیے۔ جیسے مہمان جانے کے لیے، کوئی مہمان ہو جانے کے لیے، جیسے ابھی قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی آپ کے مہمان بن کے تشریف لائے، قبلہ امیر محترم آئے بیان کر کے چلے جائیں، بے شمار یہاں علماء کرام آئے جلسے میں شرکت کے لیے مہمان بن کر آئے، چلے جائیں گے۔ کوئی رکے گا یہاں؟ آپ کے علاقے میں کوئی قیام کرے گا؟ نہیں کرے گا، ایک دن، دو دن، تین دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو، مہمان کی طرح، جیسے مہمان آ کر چلا جاتا ہے یا مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی انسان کی جوانی ہمیشہ قیام نہیں کرتی، 15-16 سال کی عمر میں آتی ہے اور 40 سال کی عمر میں جانے کی تیاری کرتی ہے، پھر بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پکڑتی ہے۔ یہ سوچنے والوں بوڑھے ہو جائیں گے، گناہ سے بچیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تلاوت کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جوانی جب چلی جائے گی تو گھٹنوں کا درد تجھے رکوع کرنے نہیں دے گا، کمر کا درد تجھے جھکنے نہیں دے گا، تیری بیماریاں تجھے سر ٹیکنے نہیں دے گی، اس وقت تو پچھتائے گا۔ بلکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، جوانی میں تو سجدہ نہیں کرتا اور بڑھاپے میں اللہ تجھے کرنے نہیں دیتا۔ وہ غیرت والا ہے، اس لیے اللہ کے بندو جوانی کو برباد نہ کرو، جلدی کرو، توبہ میں جلدی کرو، اللہ کو منا لو، جوانی میں اللہ کو منا لو، کیونکہ اللہ رب العزت کو جوانی بھی پسند، جوانی کی عبادت بھی پسند۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، گناہ سے بچ کے گزری، اللہ ایسے جوانوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اس لیے اب تاخیر نہ کرو، اور یاد رکھنا، اگر کسی کو یہ لگتا ہے ہم گناہ چھوڑ دیں گے، نیکی کرنے لگیں گے، لوگ بیکورڈ کہیں گے، یہ تانا دیں گے، وہ تانا دیں گے، ملا کہیں گے، مولانا کہیں گے، یاد رکھنا، اس ظالم دنیا کے نہ تانوں سے ڈرو، نہ ان کی تعریف پر خوش ہو، اس لیے کہ میرے بھائی موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلنے ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پہ اعتبار نہ کرو، بلکہ کون کیا کہے گا کچھ نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنا ہے۔ میں داڑھی رکھنے کے بعد کیسا دکھوں گا؟ ارے کیسا دکھوں گا کسی کی کوئی فکر مت کرو، میں اللہ کو اچھا لگوں گا میرے لیے کافی ہے، میں رسول اللہ کو اچھا لگوں گا میرے لیے کافی ہے، میں عبادت کر کے گناہ سے بچوں گا، کوئی کیا تانا دے دینے دو۔ اور یاد رکھنا، کسی کے تانے کی پرواہ مت کرو، بلکہ ایک بات یہ بھی سن لو، جب نیکی کے راستے میں چلنے والے کو تانا دیا جاتا ہے تو وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر خصوصی کرم کی نظر عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ رب العزت قرب کے درجات عطا کرتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، نفلی عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو لوگوں کے تانوں کو برداشت کر کے صبر کرنے کی برکت سے اللہ مرتبے عطا فرماتا ہے۔ نیکی کی راہ پہ چلنے والوں کی شان ہی الگ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسئلہ میرا حل ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا تھا، بہت کتابیں چھانی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دل پہ جو ہے وہ شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ کھل نہیں رہا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک جگہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں کچھ مکار لوگ اپنے آپ کو صوفی کہہ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سوچا یہ سچے صوفی ہوں گے، میں وہاں پر پہنچا، وہ لوگ تربوز کھا رہے تھے،
تھے انہوں نے مجھے حقیر اور ذلیل سمجھ کے تانے دیے اور تربوز میرے سر پہ چھلکے پھینک پھینک کر کے مارے کہ تو صوفی بنے گا، صوفی تو ہم لوگ ہیں، تو صوفی بنے گا، صوفی تو ہم لوگ ہیں۔ کہتے انہوں نے تربوز کے چھلکے میرے سر پہ مجھے ذلیل سمجھ کے مارے، تانے دیے، برسوں کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے تانوں پہ صبر کرنے کی برکت سے وہ مسئلہ میرے دل پر منکشف فرما دیا، اس کو حل فرما دیا۔ تو لوگوں کے تانوں کی فکر نہ کرو، اس راستے میں تانے بھی ملتے ہیں، اس راستے میں زخم بھی ملتے ہیں، تو اس پر بھی خصوصی انعام ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اللہ اکبر، نہ کسی کی اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کی اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو آئیے اس راہ میں سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، گناہوں سے گھین عطا فرمائے۔ ہم لوگ گندگی سے جتنی نفرت کرتے ہیں اس سے زیادہ نفرت اللہ ہمیں گناہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے بچا کر کے رکھے اپنے کرم سے، اور نیکیوں کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آئیے اپنے اس مہمان کا استقبال کریں، ہمارے قائد، ہمارے امیر، پوری دنیا میں جنہوں نے عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا ہے، حضرت قبلہ کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آرام سے۔ ارے وہی رہو بابو، وہی رہو بھیا، ادھر ہے، ادھر مت ہو۔ کیسے محفوظ بھائی؟ خیریت سے ہیں بھائی جان؟ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، سب ٹھیک ہے۔ اس بعد میں سلسلہ کریے گا، بعد میں چلیے، بعد میں آئیے گا بھائی، لوگ مانتے نہیں ہیں، بعد میں آئیے گا، بعد میں آئیے گا۔ ارے بھائی بعد میں، ارے مانتے نہیں ہیں، بعد میں نہیں، بعد میں آئیے گا، مانتے نہیں آپ لوگ، یہاں تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں نا ادب یہی تکلیف کا کام کرتا ہے۔ ہٹا دوں آپ لوگ سب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں سب بلند آواز سے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے درمیان آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان کی جلوہ گری ہے، اور جن کی انقلاب آفری گفتگو نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی متاثر کیا ہے، اور اغیار کی زندگی میں دیار اغیار میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ اور ہم لوگ جو آ کر کے آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے دامن سماعت میں ڈال کر کے جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جس طرح سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح سنجیدگی کے ماحول میں آئیے اپنے قائد، اپنے امیر کو سننے کی کوشش کریں۔ اور ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص مرید نہیں ہوا ہو کسی پیر کے ذریعے سے، تو گزارش ہے کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ آپ بیان کے بعد حضرت کے ذریعے سے سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں مرید بھی ہو سکتے ہیں، داخل بھی ہو سکتے ہیں، اور غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کا بیان ہوگا، اور بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ دارالعلوم اہل سنت تاج الشریعہ کے جو بچوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار ہوگی،
حضرت کے بیان کے فوراً بعد آئیے سننے سنانے کا ماحول ہے، آپ کوئی وقت لینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پر تکبیر و رسالت بلند کر لیں، پھر حضرت کا خطاب سن لیں۔ نعرہ تکبیر، اگر آواز تھوڑی بلند ہو تو اور اچھا لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔